سورہ اخلاص میں قل اے نبی کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہیں، لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، ولم یولد، نہ وہ خود جنا گیا، یعنی نہ اس کی اولاد نہ اس کے ماں باپ، نہ اس کی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کائنات میں کوئی اس کا ہمسر اور شریک نہیں۔ یہ جو سورہ اخلاص ہیں یہ یہود پر رد ہے۔ یہود نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، نعوذ باللہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ سورہ اخلاص عیسائیوں پر رد ہے۔ عیسائیوں نے کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ سورہ اخلاص مشرکین پر رد ہے۔ مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ سورہ اخلاص ہندوؤں پر رد ہے کہ ہندوؤں نے ایک خدا کو چھوڑ کر بہت سے معبودان باطلہ بنا لیے۔ سورہ اخلاص فلاسفہ پر رد ہے کہ وہ کہتے تھے عقول عشرہ، اس سے پوری کائنات بنی ہے۔ سورہ اخلاص شرک کرنے والے نام نہاد مسلمانوں پر رد ہے جنہوں نے غیر اللہ کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا اور اللہ کے اختیارات غیر اللہ کے لیے ثابت کر دی۔ اس سورہ اخلاص کو ہر مسلمان پڑھتا ہے اور تقریباً ہر مسلمان کو یاد بھی ہوتی ہے، اور صرف یہی صورت یاد ہوتی ہے۔ عمومی جو مسلمان ہیں 60-70 سال سے جو نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ سورہ اخلاص پر گزارا کر رہے ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے تو اتنے کانشیس ہے کہ جی پرائمری کر لی، بولا پرائمری سے کیا ہوتا ہے، میٹرک کرو، میٹرک کر لیا، بولا اب یہ دور نہیں رہا، انٹرمیڈیٹ اور ایف ایس سی کرو۔ اس پر بس نہیں کرتے، کہتے گریجویشن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، پھر کہتے ماسٹر کرو، پھر ماسٹر بھی آئی آر میں ماسٹر کرو، پالیٹکس میں ماسٹر کرو، ماس کمیونیکیشن میں کرو، پھر کہتے ایم بی اے کرو، بی بی اے کرو، پھر کہتے ایم فل کرو، پی ایچ ڈی کرو، یعنی وہاں پر تو دن بدن آگے جا رہے ہیں۔ لیکن یہی مسلمان جس کے پاس 5 ڈگری آئیں، 20 سال جس نے اپنی زندگی تعلیمی اداروں میں لگا دیے، اس مسلمان کو، اس ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹر کو، اس انجینئر کو، اس ایم بی اے کرنے والے کو، اس جج کو، اس پروفیسر کو، اس وکیل کو، اس سائنسدان کو، اس سیاستدان کو صرف سورہ اخلاص آتی ہے، اور وہ سورہ اخلاص بھی تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا۔ اور اس سورہ اخلاص کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس میں اللہ نے وحدانیت کو کیسے کھولا، اس میں اللہ نے شرک کی نفی کیسے کی، اس میں اللہ نے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا اور مشرکین کا اور فلاسفہ کا اور ہندوؤں کا رد کیسے کیا، کچھ پتہ نہیں، اور کہتا اپنے آپ کو مسلمان اور عاشق رسول ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، بھائی بزرگو، دین کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے پھر یہ اپنے عقیدے کو اور ایمان کو داؤ پر لگاتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ ایک رد تو اللہ نے سورہ اخلاص میں کیا، اور دوسرا رد جسے ہم عقلی یا لوجیکل وے میں رد کہتے ہیں کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، غالباً سورہ آل عمران، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام، خلقہ من تراب، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر کہا کن بن جا فیکون، وہ بن گئے۔ عیسائی کہتے تھے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اس لیے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو بغیر باپ کے پیدا ہونا نعوذ باللہ گویا کہ یہ اللہ کے بیٹے۔ تو اللہ نے قرآن میں جواب دیا کہ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا دلیل اس بات کی کہ اللہ کا بیٹا ہے، تو آدم علیہ السلام تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے،
ان کی تو ماں بھی نہیں ہے، تو پھر تو تم آدم علیہ السلام کو بھی کہو گے نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے؟ تو جس طرح آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرا عقلی رد اللہ نے یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام و امہ صدیقہ، اور ان کی ماں جو صدیقہ ہے، سچی ہیں، جب بیٹے کو لے کر آئی تو اب لوگوں نے کہا کہ یا مریم کہاں سے لے آئی؟ ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، تمہاری ماں بھی سرکش نہیں تھی، تم بغیر شادی کے یہ بیٹا کہاں سے لے آئی؟ تو اللہ کا جو حکم تھا انہوں نے اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھو۔ وہ کہنے لگے کہ بچہ کیسے بات کرے گا، یہ تو بھی گود میں ہے۔ اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ میں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی، اس نے مجھے نبی بنایا، اس نے مجھے بابرکت بنایا، جہاں بھی میں جاؤں گا اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ ہوں۔ اپنی والدہ کے ساتھ، والد کا ذکر نہیں ہے، اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں دنیا سے جاؤں گا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا جو انکار تھا اس کی بھی نفی کر دی۔ تو حضرت مریم نے یہ بات سچ کہی، سچی تھی۔ فرمایا حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں تو کھانا کھاتے ہیں، اور جو خدا ہوتا ہے وہ کھانا نہیں کھاتا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نہ حضرت مریم خدا ہو سکتی ہیں اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہو سکتے ہیں۔